سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے قومی ون ڈے اور T20 اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بابر اعظم اور محمد رضوان T20 اسکواڈ سے باہر ہو گئے ہیں اور شاہین شاہ افریدی، حارث رؤف کی ون ڈے اسکواڈ سے چھٹی ہو گئی ہے۔ اوپنر فخر زمان اور سائم ایوب کو طبی مشورے پر زیر غور نہیں لایا گیا ہے، تو دورہ نیوزی لینڈ کے لیے قومی ون ڈے اور T20 اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے پاکستان کے ون ڈے اور T20 اسکواڈ کا اعلان۔ ون ڈے ٹیم کے کپتان محمد رضوان، سلمان علی آقا نائب کپتان ہوں گے۔ عبداللہ شفیق، ابرار احمد، عاقف جاوید، بابر اعظم، نسیم شاہ، سفیان مقیم اور طیب طاہر ون ڈے ٹیم میں شامل ہوں گے۔ فہیم اشرف، امام الحق، خوشدل شاہ، محمد علی، محمد وسیم جونیئر، عرفان خان ون ڈے ٹیم میں شامل ہوں گے۔ تو دورہ نیوزی لینڈ کے لیے پاکستان کے ون ڈے اور T20 اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس کے مطابق ون ڈے ٹیم کے کپتان محمد رضوان اور سلمان علی آقا نائب کپتان ہوں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے عبوری ہیڈ کوچ عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی میں بری پرفارمنس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ ہمیں مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہے، نیا ٹیلنٹ لانا ہے اور کھیلنے کا انداز بدلنا ہے۔ شاداب خان کی انجری کے باعث پرفارمنس خراب ہوئی۔ ہمارے پاس آل راؤنڈرز کی کمی ہے۔ اوپنر فخر زمان اور سائم ایوب کو طبی مشورے پر دونوں فارمیٹ کے لیے زیر غور نہیں لایا گیا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے T20 کپتان سلمان علی آغا کا کہنا ہے کہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ کپتانی کا موقع ملا، مگر مجھ پر پریشر بھی ہوگا۔ اچھی کرکٹ کھیلیں گے، رواں سال ایشیا کپ اور آئندہ سال T20 ورلڈ کپ کی تیاری کریں گے۔ وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سپورٹنگ سٹاف کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ عاقب جاوید قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ برقرار، محمد یوسف کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا بیٹنگ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے۔ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سپورٹنگ سٹاف کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے اور عاقب جاوید جو ہیں انہیں قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے طور پر برقرار رکھا گیا ہے، جبکہ محمد یوسف کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا بیٹنگ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ $7 ارب قرض پروگرام کی اگلی قسط کا حصول۔ IMF وفد کے ساتھ وزارتوں کے مذاکرات کا آغاز۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے بھی IMF وفد کے مذاکرات ہوئے۔ جولائی سے فروری تک معاشی اشاریوں پر IMF وفد کو بریفنگ دی گئی ہے۔ مالیاتی خسارہ، پرائمری بیلنس، صوبوں کا سرپلس، ریونیو کلیکشن پر بریفنگ دی گئی۔ IMF وفد سے رواں مالی سال کے لیے جولائی سے جنوری تک ریونیو پر بات ہوئی ہے۔ جولائی سے دسمبر مالیاتی خسارہ 1537 ارب روپے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ وفد کو بریفنگ دی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آنے والے دور میں چیلنجز کا بہتر انداز میں مقابلہ کریں گے۔ معیشت کی بہتری کے لیے نوجوان اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں۔ مسابقتی کمیشن صارفین کے حقوق کے تحفظ کا ذمہ دار ہے۔ تمام سٹاک مارکیٹس کے انضمام کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج آج بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ If you have to take this country forward, believe me, this country has great resilience. The stock market, again, that was a big story. 90% of the big chambers who visited me, ان کی پرابلم کیا تھی؟ ہاں جی اپنا بزنس بیچ کے سوچ رہے ہیں پاکستان سے مائگریٹ کر جائیں، اور کہاں جانا ہے جی؟ کوئی کو دبئی کو مڈل ایسٹ۔ میں نے کہا یار کیا مسئلہ ہے جی؟ پاکستان ڈیٹ ٹریپ کنٹری۔ پاکستان will get the right place in the comity of nation. It's a nuclear country, it's a missile قوت. The only thing lacking is a strong economic power. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہو گیا۔ 25 جنوری کو چیف الیکشن کمشنر ممبر پنجاب اور ممبر بلوچستان ریٹائرڈ ہو چکے۔ آئین کے مطابق ان کا تعین 45 دن کے اندر ہونا چاہیے۔ حکومت نے ابھی تک یہ پروسیس شروع نہیں کیا۔ مخصوص نشستوں کے لیے بھی الیکشن کمیشن نے ہمارا آرڈر روک رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن اس آئینی ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ 25 جنوری آنورڈز چیف الیکشن کمشنر اور ممبر پنجاب، ممبر سندھ اور ممبر بلوچستان ریٹائر ہو چکے ہیں۔ الیکشن کے مطابق، آئین کے مطابق ان کا تعین 45 دن کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پارلیمنٹری کمیٹی بننی چاہیے۔ ہم نے اسپیکر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کمیٹی بنائیں تاکہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہو۔ یہ آئینی تقاضا ہے، لیکن حکومت نے ابھی تک بھی وہ پروسیس شروع نہیں کیا اور اسپیکر صاحب کی طرف سے وہ کمیٹی ابھی تک بنی نہیں ہے۔ محسوس نشستوں کے لیے بھی الیکشن کمیشن نے ہمارا آرڈر روکے رکھا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو KPK کا الیکشن ہے، سینٹ سے الیکشن ابھی انکمپلیٹ ہے، وہ بھی ہر صورت ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی گئی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ جرم کسی نے بھی کیا ہو، سزا تو ہونی چاہیے۔ ٹرائل یہاں ہو یا وہاں ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟
آئینی بینچ کے روبرو فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق اپیلوں کی سماعت۔ سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل مکمل کر لیے۔ دوران سماعت فیصل صدیقی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا متبادل موجود ہے اور امریکہ میں روایت ہے کہ دلائل کے اختتام پر دونوں فریقین کو پروپوز ججمنٹ کا حق دیا جاتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ فوجی عدالتوں سے کتنے لوگ رہا ہو چکے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ پہلے 20 اور بعد میں مزید 19 لوگ رہا کیے گئے، جبکہ 166 ملزمان جیلوں میں موجود ہیں۔ جسٹس جمال بندوخیل نے ریمارکس دیے کہ جرم کسی نے بھی کیا ہو، سزا ہونی چاہیے۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا ٹرائل میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایک طرف آزاد عدلیہ ہے اور دوسری طرف فوجی عدالتیں ہیں۔ جہاں پاکستان کے دفاع کو خطرہ ہو وہاں سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے، لیکن 9 مئی کے واقعات میں کیسز صرف توڑ پھوڑ کے ہیں۔ فیصل صدیقی کے دلائل مکمل ہونے کے بعد درخواست گزار بشرا قمر کے وکیل عابد زبیری نے اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ کہا اٹارنی جنرل کی جانب سے اپیل کا حق دینے کی قانون سازی کا بتایا گیا تھا۔ جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ اٹارنی جنرل ایسی انڈر ٹیکنگ دے سکتا ہے جو قانون میں نہ ہو۔ وکیل عابد زبیری نے کہا اٹارنی جنرل نے حکومت کی جانب سے ہی موقف اپنایا۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت بدھ تک ملتوی کر دی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں 6 دن کی توسیع کر دی، جبکہ ملزم شیراز کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ دنیا نیوز عبدالحسیب خان۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں مرکزی ملزم ارمغان اور شیراز کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اور اب پیش رفت اس میں یہ ہوئی ہے کہ ملزم شیراز کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے، لیکن جو مرکزی ملزم ارمغان ہے اس کے جسمانی ریمانڈ میں ایک بار پھر توسیع ہوئی ہے، اور ملزم ارمغان کو 10 مارچ تک جسمانی ریمانڈ میں اس کی توسیع کرتے ہوئے جو ہے وہ پولیس کے حوالے جو ہے اس کو کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے، کس گراؤنڈ پر، کس بنیاد پر جو ہے وہ ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع درکار ہے، جس پر سرکاری وکیل نے بتایا کہ جو ملزم ہے ارمغان وہ اس کے بارے میں معلوم ہی چلا ہے کہ وہ جو ہے وہ قتل کرنے کے بعد پاکستان ٹور پہ چلے گیا تھا، اور پاکستان کئی شہروں میں وہ رہنے کے بعد جب وہ واپس آیا ہے تو اسی حوالے سے اسے جو ہے وہ پیش رفت کرنی ہے، تحقیقات کرنی ہے، کیونکہ جو آلہ قتل ہے وہ ابھی تک برآمد نہیں ہو سکا ہے، اور یہ وہی آلہ قتل ہے جس سے جو ہے وہ دیگر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ جو وکیل صفائی ہیں عابد زمان، انہوں نے عدالت میں کہا کہ جو تمام تر تفتیش کا جو عمل تھا وہ مکمل کر لیا گیا ہے، اور مزید تفتیش جو ہے وہ ایسی کوئی نہیں ہے، کوئی پیش رفت یا کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دیا جائے۔ انہوں نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے عدالت سے استدعا کی کہ ملزم ارمغان کو بھی عدالتی ریمانڈ پر جو ہے وہ جیل بھیجا جائے۔ تاہم جو سرکاری وکیل تھے عدالت نے ان کی بات سے اتفاق کیا اور ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں 10 مارچ تک توسیع کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ تفتیشی افسر کو ہدایت بھی دی ہے کہ آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ جو ہے وہ بھی عدالت میں جو ہے وہ پیش کی جائے۔ مصطفیٰ قتل کیس میں ایف آئی اے ٹیم کی ارمغان اور شیراز سے تفتیش۔ ذرائع کے مطابق ارمغان نے تفتیش میں کوئی سیدھا جواب نہیں دیا۔ اس حوالے سے بلال نصیر کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بلال۔ جی بالکل، یہ مصطفیٰ قتل کیس میں ارغمان کی گرفتاری پر ایف آئی اے نے جو ہے وہ تفتیش شروع کی ہے۔ ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے ارغمان سے مختلف سوالات کی ہیں، جس پر ایف آئی اے حکام کہتے ہیں کہ کوئی انہوں نے خاطر خواہ جواب جو ہے وہ نہیں دیا، وہ اپنے بیانات ان کے جو ہیں اس میں تضاد پایا جاتا ہے، کوئی سیدھا بیان انہوں نے نہیں دیا، جس پر ان سے دوبارہ تفتیش کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ساتھی ہے شیراز، اس کے بیان بھی جو ہے وہ قلم بند کیا گیا۔ اس نے تمام تر تفصیلات سے ایف آئی اے کو جو ہے وہ آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کال سینٹر کے حوالے سے، لیپ ٹاپس کے حوالے سے تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ اس نے فراہم کی ہیں، جس کو ایف آئی اے نے تفتیش کا حصہ جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ شیراز کے بیان کی روشنی میں ایف آئی اے کی ٹیم نے مزید تحقیقات کا فیصلہ کیا، اور جو بینک اکاؤنٹس اور جو موبائل کا جو ریکارڈز ہیں ان کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ اور ایف آئی اے حکام کہتے ہیں کہ دیگر افراد جو ان کے دوست ہیں یا جو ان سے رابطہ رکھنے والے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کو بھی ایف آئی اے ٹیم جو ہے وہ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر طلب کرے گی، ان کے بیانات لے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپس اور دیگر الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں ان کی حوالگی کے حوالے سے بات چیت ایف آئی اے کر رہی ہے، اور کوشش کر رہی ہے فوری طور پر ان کو اپنی کسٹڈی میں لے کر سائبر لیب بھیجے، اور جو ڈیٹا ڈیلیٹ کیا گیا ہے ان کو بھی ریکور کرایا جائے اور اس کو تحقیقات کا حصہ بنایا جائے۔ تو ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اس کیس کو سمرائز کیا جائے اور تمام تر ایویڈنس جو ہے وہ جلد از جلد اکٹھا کر لیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال آپ کا۔